أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، ہم نماز کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث رسول اکرم کی روشنی میں گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم نماز کے جو جسمانی فوائد ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے آیہ کریمہ پڑھی سورہ روم، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ اس سے جو صاف ہمیں ایک حکم مل رہا ہے اور ایک واضح اللہ رب العزت کا فرمان مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف شرک ہے، اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ نماز اگر ترک کر دیا جان بوجھ کر تو یہ شرک ہے، اور نماز چھوڑنے والے کو اللہ رب العزت مشرک فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مشرک ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ تو ایک طرف شرک ہے اور دوسری طرف نماز۔ آقا نے بھی یہ فرمایا کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، اور اسی طرح فرمایا من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور دھیان دیں کہ ہم سستی سے کام لیتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، اور نماز بعض اوقات جان بوجھ کر نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ زیادہ ہے، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس خیال سے کہ پھر پڑھ لیں گے۔ رسول کائنات نے اور اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں نماز دی ہے، یہ جتنی بھی رکعتیں ہیں جس وقت کی ہیں اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے، اور اس حکمت کے تحت ہمیں یہ رکعتیں دی۔ اور انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے عام طور پر، جو مزاج ہوتا ہے عام طور پر، کبھی وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی فریش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، کبھی اس نے کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، کبھی نہیں کھایا ہوا ہوتا ہے، کبھی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ انسان کی یہ جو دن بھر میں اس کی طبیعت اور اس کا مزاج بدلتا رہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے نماز کی رکعتیں مختلف رکھی، مزاج کو برقرار رکھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہے، بندہ تھکا آ رہا ہوتا ہے اور اوپر سے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں۔ پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ادھر رمضان ہے، دن بھر کا بھوکا ہوتا ہے بندہ اور 20 اور ڈال دیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ رب العزت نے حکمت سے کام معذلہ نہیں لیا اور بغیر سوچے سمجھے اس نے یہ سارا کچھ کر دیا، جبکہ خود رسول کائنات فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی حکمت بھی یہی بتاتی ہے، اور پھر آج کی جدید سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ کس وقت کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں
اس لیے کہ اس وقت بندے کا مزاج اور طبیعت ایسی ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے، اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے اس وقت تو نے اتنی پڑھنی ہے، اس وقت اتنی پڑھنی ہے۔ صبح کی 2 ہے یا 4 ہے، ظہر کی 12 رکھ دی، مغرب کی 7 رکھ دی، عصر کی 4 رکھ دی، عشاء کی 17 رکھ دی، رمضان میں 20 اور بڑھا دی، تو وہ چاہتا تو 5 وقت 2 رکعتیں پڑھا دیتا، وہ چاہتا تو 5 وقت 3 پڑھا دیتا، 4 پڑھا دیتا۔ یہ جو رکعتوں کی تعداد میں تبدیلی ہے وقت فوقت 5 اوقات میں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہ حکمت اس میں واحد ہے کہ اللہ رب العزت انسان کا جو جسمانی مزاج ہے اسے برقرار رکھنا چاہتا ہے، جسے آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، مگر سائنس سے پہلے رسول کائنات آج سے 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے۔ سائنس نے آج اس پر تحقیق کی اور ریسرچ کی ہے، آقا پہلے ہی بتا کر چلے گئے، پہلے ہی بتا کر چلے گئے۔ اب دیکھیں یہاں چلتے چلتے بیان کر دو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی سے بڑھ کر کوئی صابن نہیں، مٹی سے بڑھ کر، یعنی صابن بہترین صابن مٹی ہے۔ تیمم اسی سے کرایا جاتا ہے، وضو جب ہم کرتے ہیں تو وضو سے ہمارا جسم، ہمارا چہرہ، ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ دھل جاتے ہیں۔ تو اب تیمم کس سے کیے جاتے ہیں؟ مٹی سے۔ یعنی اگر صرف پانی استعمال کرے تو جسم اس طرح ہلکا پھلکا نہیں ہوتا، جس کے مقابلے میں تیمم کرے تو جتنا جسم اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا نے اس وقت کہا، آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کچھ جراثیم ایسے ہیں کہ جو کسی بھی قیمتی سے قیمتی صابن سے صاف نہیں ہوتے۔ مثلا یہ جو کتے کی رات ہوتی ہے، جو کتا رکھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، اس میں جو جراثیم پائے جاتے ہیں، اور چمگادڑ کی رات میں جو جراثیم پائے جاتے ہیں، یہ ایسے غلیظ جراثیم ہے کہ ان سے وہ جو ایک مرض اور بیماری آتی ہے ہلکا ہو جاتا ہے۔ بندہ ہلکا اس رال کی وجہ ہوتا ہے، یا چمگادڑ کی رال یا کتے کی رال کی وجہ، اور اس میں ان دونوں میں اتنے غلیظ جراثیم ہیں اور اتنے مضبوط جراثیم ہیں کہ دنیا کا کوئی صابن آپ اعلیٰ سے اعلیٰ صابن استعمال کریں، وہ جراثیم اس سے صاف نہیں ہوتے، مگر مٹی سے جو ہے صاف ہوتا ہے۔ تو آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ بہترین صابن اور جراثیم کش کیا چیز ہے؟ مٹی۔ جراثیم کش۔ پرانے لوگ زخم پر بھی کیا ڈال دیتے تھے؟ مٹی۔ آج ہم پٹی کراتے ہیں وہ مٹی ڈالا جاتا ہے، کیونکہ زخم جو کہیں آ جاتا ہے راستے میں، جس طرح آج ٹیکے لگتے ہیں روڈ پہ، کہیں زخم آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے دوران تو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، تو ایسے جب زخم لگتا تھا تو پہلے مٹی لگا دیتا، کیونکہ وہ جو جراثیم ہے روڈ پر آئے ہوئے زخم کے، آج ٹیکا لگاتے ہیں، اس وقت اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی تاکہ وہ سارے جراثیم خود بخود ختم۔ تو یہ میں ایک مثال آپ کو میں نے دی۔ تو سائنس نے اب جا کر تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچی ہے، آقا نے تب فرما دیا۔ بات یہ ہم کر رہے ہیں کہ نماز ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف شرک ہے، ایک طرف نماز ہے دوسری طرف کفر ہے۔ تو نماز بندے کو صاحب ایمان بناتی ہے، انسان کے جو ایمان کا معیار ہے، توحید کا معیار اور اظہار ہے۔ نماز اللہ کی توحید کا معیار بھی ہے اور اظہار بھی، رسول کائنات کی رسالت کا معیار بھی ہے
اور اظہار بھی. یہ اس کا ایک ایمانی فائدہ ہے نماز کا. اس کے علاوہ روحانی فائدے ہیں نماز کا. روح کو تسکین ملتی ہے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. ہم کیونکہ حریص لوگ ہیں اور ہم اجر و ثواب کی طرف بھاگتے رہتے ہیں. اب اس کے روحانی اور ایمانی فوائد کے ساتھ ساتھ اس میں جسمانی فوائد ہیں. جسمانی فوائد. اب دیکھیں میں یہ بات جو کر رہا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں مگر اس کے باوجود ہمیں ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے، فالج بھی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی اور لو رہتا ہے، آنکھیں بھی کمزور رہتی ہیں، پٹھے بھی کمزور رہتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا. یہ بہت ساری بیماریاں ہیں. اگر تعدیل ارکان کے ساتھ نماز بندہ پڑھے تو کوئی گھٹے گھٹنے ان کے درد نہیں رہتے. آج ہم میں یہ درد اس لیے ہے کہ ہم نے پوری تعدیل کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، معذرت کے ساتھ، کہ ہم اکثر گھٹنوں کے درد کا اور یہ جتنے بھی مرض ہیں ان کا شکار ہیں. ان کا شکار میں نے شاید بتایا تھا آپ کو کہ مدینہ میں کسی حکیم نے آ کر دکان کھولی، بہت سارے عرصہ بیٹھا تھا، پھر آ کر کی بارگاہ میں گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے کہ یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہے. میں نے تو حکمت کی دکان کھولی تھی کہ چلو کچھ کاروبار بھی چل جائے گا، آپ کے شہر میں رہنے کا بہانہ بھی مل جائے گا. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ آقا نے فرمایا 2 وجہ. ایک یہ ہے کہ ہم جب بھوک لگتی ہے کھاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی بھوک ہوتی ہے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں. 2 وجہ. تو انسان اگر توازن کے ساتھ خوراک کھائے اور پھر تعدیل کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ صحابہ کرام سے پڑھ کر انہماک، استغراق، استہلاک اور محبت کے ساتھ اور نماز میں گم ہو کر نماز پڑھنا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھنا، یہ صحابہ کے علاوہ کون کر سکتا؟ تو خوراک کا توازن تھا اور نماز پوری تعدیل ارکان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نماز. انہیں بیماری بڑی تھی. آج سب سے زیادہ مریض مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم ثواب تو اکٹھا کرتے ہیں، بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے گا، پہاڑ لے کر چلے جائیں گے، لیکن ہماری طبیعتیں، ہمارے مزاج، ہماری بیماریاں یہ ہر ایک کو بتا رہی ہے کہ یہ نماز تو پڑھتا ہے مگر پڑھتا نہیں، تنخواہ دیتا ہے. اگر نماز کی طرح پڑھی جاتی تو بیماریاں نہ ہوتی. ہم تو رونا دھو دیتے ہیں کہ کھانے خوراکی اس طرح ہو گیا، فلاں اس طرح ہو گیا. تو وہ بھی تو تھے جن کے پاس خوراک ہوتی ہی نہیں تھی، وہ بھی تو نماز پڑھتے. اس لیے دوستان ذمہ یہ جو چیزیں ہیں بطور خاص جسمانی حوالے سے، تو ہم کیونکہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، روحانی کیف بھی مل جاتا ہوگا ہمیں اللہ کے فضل سے. اکثر لوگ روحانی کیف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر اجر و ثواب بھی جتنا خلوص بڑھتا جائے گا، سیدھا اجر اور ثواب بڑھتا جائے گا. ایک چیز جس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو نماز کی رکعتیں ہیں ان کی مختلف تعداد وہ ہمارے جسم کے اعتبار سے بھی ہے، صرف روح کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم کے اعتبار سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور بندے کے درمیان، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان ایک وعدہ ہوا ہے. کیا ہے؟ نماز. کیا؟ نماز. کہا یہ نماز ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یہ وعدہ توڑ دیا. اب بے شک وہ تسبیحات پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا ہے، رات کو پڑھتا رہے، نیک کام کرتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، جہاد کرتا رہے، لیکن جو بنیادی وعدہ تھا مومن کا وہ کس کا تھا؟
نماز کا وعدہ، وہ چھوڑ دیا تو اللہ فرماتا ہے میرا عہد ٹوٹ گیا، جو وعدہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں رسول کائنات فرماتے ہیں خمس صلوات افرضہن، 5 نمازیں افترضہن اللہ، جو اللہ نے فرض کی، من احسن وضوءہن، جس نے اپنا وضو مکمل کیا، وصلاتہن، اور اپنی نماز مکمل کی، لوقتہن، اپنے اوقات میں، واتم رکوعہن وسجودہن وخشوعہن، 3 چیزیں کہ مکمل کیا رکوع ہمارا صحیح نہیں ہوتا، وسجودہن، اور اپنے سجدے مکمل کیے۔ کیا ہم تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کاری لیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں جو ہم پہ نہیں ہیں۔ رکوع مکمل طور پر کھڑا ہونا ہے، اور جو تسبیحات ہیں وہ اوپر پڑھ کر پھر نیچے جانا ہوتا ہے سجدے کے، اور سجدہ ایک سجدہ کر کے مکمل پیچھے بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر اگلے سجدے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تاکید کیا ہے؟ نماز مکمل کی ہے، کس طرح کی ہے؟ رکوع اور سجدے کی طرف خاص طور پر دھیان، اور انہی دو چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، رکوع اور سجدے کی طرف۔ پھر کہا وخشوع ہوتا، اور پورے خشوع کے ساتھ پڑھا، یعنی ظاہری بدن کی کیفیت یہ ہے کہ رکوع بھی ٹھیک کیا ہے اور سجدہ بھی ٹھیک کیا ہے، اور اندر کی کیفیت یہ ہے کہ رب کے ساتھ تعلق بھی جڑا ہوا ہے۔ کہا ایسا کر دیا کان لہو علی اللہ عہد ان یغفر لہ، تو اب اللہ کا اس شخص کے ساتھ وعدہ ہے جس کی ظاہری نماز بھی اچھی تھی اور باطن کا تعلق بھی رب کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ وعدہ اللہ فرماتا ہے یہ ہے کہ اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے بخش دے گا۔ ومن لم یفعل، اور جس نے ایسا نہ کیا، پورے خشوع سے نماز پڑھی ہے مگر رکوع اور سجدے کا دھیان نہیں کیا، رکوع اور سجدے کا دھیان نہیں کیا۔ اب یہ رکوع اور سجدے کا دھیان بھی اللہ نے ہماری وجہ سے رکھا۔ اب اس کی جو سائنس آگے بتا رہی ہے اور آقا نے جو بتایا وہ اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ رکوع اور سجدے کو ٹھیک کرنا یہ بھی ہمارے لیے ایک سجدہ جسے اللہ رب العزت کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ۔ اور سجدہ کیوں معراج بنا دیا گیا ہے؟ اس میں بھی انسان کا فائدہ، نماز پڑھنے والے کا فائدہ، سجدہ جو معراج بنا دیا۔ اب میں یہی اگر کہوں کہ سجدہ معراج ہے کیوں؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ سجدہ اگر آپ کریں تو سجدے کی وجہ سے آپ کے پٹھے مضبوط رہتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے، دماغ صحیح رہتا ہے، اور اس کے علاوہ سجدے کی حالت میں آپ کے پھیپھڑے صحیح کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جوڑوں کے درد، جوڑ ٹھیک رہتے ہیں، اور پورے جسم کا مسل کا نظام جو ہے اور پٹھوں کا نظام وہ صحیح درست رہتا ہے۔ پھر یہ تکسیر جو آتی ہے، تکسیر اگر سجدہ کرے بندہ تو اسے تکسیر کے مرض سے بچا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی، پھر فرمایا کہ اس سے جو دماغ کے علاقے میں یہ جو خون کا توازن ہے یہ ٹھیک رہتا ہے۔ آنکھوں پر پریشر جب آتا ہے تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں، آنکھیں روشن رہتی ہیں اور نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اب یہی تو بیماری ہے ہمارے بیسک بیماری۔ اور پھر یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں صحیح اور اٹھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں اس طرح پورا، یہ گردن کے مسئلے، گردن کے پٹھے مسل ہے، یہ ان کو توازن رکھتا ہے۔ یہ ہے نماز ہماری، اور اللہ رب العزت کیا فرمان ہے اور اللہ کے محبوب کی سے پوری تاکید کے ساتھ پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تاکہ آپ کا جسم مکمل طور پر اس سے مستفید ہو۔ اس میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے، اللہ کی شفقت اس میں چھپی ہے کہ انسان اس انداز سے میری بارگاہ میں رہے کہ اس کا جسم میں ہر وقت تر و تازہ رہے اور اسے کوئی مرض نہ ہو۔ یعنی اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم بیمار نہ ہوں، روحانی تعلق بھی اس کے ساتھ رہے اور جسمانی طور پر بھی ہم کمزور نہ ہوں۔ تو اللہ نے اس صحت کو، جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ہمیں نماز عطا کر دی۔
جسمانی صحت برقرار رکھیں. تو ہم نماز صرف روحانی صحت کے لیے پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں. اتنا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ملے گا، مکہ میں پڑھیں گے اتنا مل جائے گا، مدینہ میں پڑھیں گے اتنا مل جائے گا. یعنی اس طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. ایک جو جسم کا ہم پر حق ہے نا، جسم کا، اس حق کو ادا کرنے کے لیے بھی نماز ہم پر فرض ہے. جسم کا جو ہم پر، سمجھ آ رہی ہے نا، جسم کا بھی ہم پر حق ہے. اور قرآن و حدیث میں کتنا اللہ رب العزت نے ہمیں اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس جسم کی جتنی لیمٹ ہے اور جتنی اس میں برداشت ہے اس سے زیادہ اس سے کام نہ لو، کیونکہ جسم کا حق ہے. تو نماز بھی ہمیں جو دی ہے تو ہمارے جسم کے ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے دی ہے. کہ بندہ نادان ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گا. جب یہ تعدیل کے ساتھ پورے توازن کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کا جسم توانا رہے گا، تندرست رہے گا. اب وہ بات جو میں نے عرض کی کہ اس کی جو میڈیکل اور طبی فوائد ہیں وہ کیا ہے، یعنی روحانی اور ایمانی برکتیں یہ ہم کسی حد تک لے لیں اور ہماری توجہ بھی ادھر ہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہماری چلو کچھ نہ کچھ روحانی ایمانی اس طرف توجہ ہوتی ہے. اتنا اجر مل جائے گا، اتنا ثواب مل جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گی، جنت مل جائے گی، جنت سے بچ جائے گی. چلو کچھ نہ کچھ خیال تو ہے نا، لیکن ہمارا جسمانی فائدے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو جو یہ ماہرین ہیں، فزیو تھراپسٹ جنہیں کہتے ہیں، جو ورزش کے ذریعے جسم کا علاج کرتے ہیں، فزیو تھراپی جسے کہتے ہیں، یہ اس حوالے سے بھی وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نماز ہلکی پھلکی اور مسلسل ورزش کا نام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ورزش آپ مسلسل نہ کریں تو ورزش نہیں ہے. ہمیں جب اللہ تعالیٰ معاف کرے جب ہمیں فالج ہوتا ہے کسی کو تو ہم اس وقت ورزش شروع ہو جی ہتھے پڑ گیا جی تو ہوں انگلیاں ہتھے پڑ گئی ہیں جی میں ورزش کر رہتا ہوں. تو جب فالج ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ آپ جی کچھ ہلنے لگ گئے جی اب میں کچھ یہاں تک آ گیا ہوں. تو وہ یہ یہاں تک پہلے ہوتا تھا، اگر یہ سجدے میں جب ہاتھ کی انگلیاں نیچے جاتی ہیں اور ان پر جو پریشر پڑتا ہے اس کی وجہ سے یوں سمجھے کہ پوری اینجیوگرافی ہو جاتی ہے. یہ جو سجدے میں ہم جاتے ہیں تو ان انگلیوں پر جو پریشر پڑتا ہے یہ پورے جسم کی کیا ہو جاتی ہے، اینجیوگرافی ہو جاتی ہے. پورے جسم کی ایک ایک مسل کی ایک ایک مساج کی ہوتا ہے. تو ہم تو سجدہ ایسے ایسے کر جڑ جاتے ہیں. اسے پوری توجہ کے ساتھ اگر ٹائم دے کر سجدہ کریں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہمیں کچھ ہو. تو مسلسل ورزش جس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہلکی پھلکی ورزش، یعنی فزیو تھراپسٹ جو کہتے ہیں، جو ورزش کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے تحاشا ورزش جو جسم کو تھکا دے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور ایسی ورزش جو کبھی کبھار کی جائے، ضرورتاً کی جائے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم صبح صبح بھاگتے ہیں اکثر لوگ کی طرح ورزش کرتے ہیں. اگر نماز اچھی طریقے سے پڑھ لی جائے تو یہ ایکسٹرا ورزش کرنے کی، سڑکوں پر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑی اگر اچھی طرح 5 وقت نماز پڑھ لی جائے. اب دیکھیے ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی سے پڑھتے ہیں. یعنی پورے جس طرح اللہ یا رسول کی منشا ہے اور جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا اسی وجہ سے ہم بہت ساری جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈھیلے ڈھالے طریقے سے نماز پڑھی اس میں 2 نقصان، ایک تو روحانیت حاصل نہ ہوئی، سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا اس سے کوئی جسمانی فائدہ بھی ہمیں نہ ملا. جبکہ آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءٌ، نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ اور سب سے زیادہ بیمار نمازی ہوتے ہیں. جبکہ حضور فرما رہے ہیں نماز میں کیا ہے؟
شفا ہے۔ تو پھر رسول کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، تو کہیں خرابی ہم میں ہے کہ ہم نے نماز کو نماز کی طرح پڑھا ہی نہیں جس طرح اللہ اور اس کو رسول ہم سے پڑھانا چاہتا ہے، ہم نے اس طرح پڑھا نہیں ہے، تسبیح لے کر بیٹھ گئے، ذکر بھی کیا، سب کچھ کیا، نماز بھی پڑھی، مگر جس طرح پڑھنی تھی، جس نے ہمیں شفا دینی تھی، اس طرح کی نماز ہم نے نہیں پڑھی۔ آقا فرماتے ہیں نماز میں کیا ہے؟ فی الصلاۃ شفاء، نماز میں شفا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں یہ جو نماز میں شفا ہے، اس پر تحقیق کیا ہوئی ہے؟ اس ایک حدیث پر تحقیق کیا ہے؟ جدید تحقیق کے مطابق یہ جو چربی ہے شریانوں میں، ہماری رگوں میں ہوتی ہے چربی، اسے 150 سے 250 ملی گرام ہونا چاہیے ایک انسان کی جسم میں۔ یہ باتیں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن آپ کو میں میڈیکلی سے تھوڑا سا بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ اس کا بھی پتہ ہو کہ یہ تو ہمارے جسم کو بھی فائدہ دے سکتی ہے، ہم اس سے کیوں اس قدر دور ہیں اور ہم کیوں مریض ہیں نماز پڑھنے کے باوجود۔ تو عام طور پر جو کولیسٹرول ہے، چربی جسے کہتے ہیں، یہ کتنی ہونی چاہیے؟ 150 سے 250 ملی گرام۔ اس سے جب یہ بڑھتی ہے تو یہ شریانوں کو تنگ کرتی ہے، جس سے ہارٹ کا پرابلم بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بلڈ پریشر اور فالج کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ چیک اپ کراتے تو کیا کہتے ہیں کولیسٹرول بڑھ گیا، یہی ہے نا، وہ کیوں بڑھتا ہے؟ وہ چربی ہوتی ہے جو بڑھ جاتی ہے ہماری شریانوں میں۔ آقا فرماتے ہیں نماز میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اس حدیث پر انہوں نے دیکھی، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ کولیسٹرول اور بڑھ جاتا ہے اور اچانک تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ اگر اسے پڑھ کر کے جم جائے اور اسے حل نہ کیا جائے تو یہ مختلف امراض جو میں نے کہا بنیادی بڑی بیماریاں، فالج، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اس کولیسٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے، متوازن رکھنے کے لیے، 150 سے 250 ملی گرام تک رکھنے کے لیے 5 نمازیں کیا ہے؟ اب نماز کو کبھی اس طریقے تو ہم نے کبھی پڑھا سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ 5 نمازیں اس کولیسٹرول کو برقرار رکھتی، توازن، کہ بندے کا توازن جو کولیسٹرول کی ہے سطح وہ 150 سے 250 ملی گرام تک رہتی ہے۔ اب دیکھیں کہا کہ صبح کی نماز انسان کیونکہ یہ 3 نمازیں جو ہم کم رکعتیں پڑھتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ صبح کی نماز 4 رکعتیں، عصر کی نماز 4 رکعتیں، مغرب کی نماز 7 رکعتیں، نوافل تو 7 اور پیسے پڑھ لیتے ہیں تو 5 ہوگی کے ساتھ یہ رکعتیں تھوڑی، کیونکہ اس وقت انسان صبح کے لیے فریش ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، خوراک کھائی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے کہا اب تھوڑی بھی پڑھ لو تو کافی ہو جائے، کیونکہ کولیسٹرول برقرار ہے، اس میں اضافہ نہیں ہے۔ جب کھانا کھانا ہے تو کولیسٹرول فوراً بڑھ جاتا ہے، ایسا بڑھ جانا ہے، زور کے وقت بڑا ہوا ہوگا تو رکعتیں کتنی ہیں؟ 12 رکعتیں۔ اب 12 رکعتیں اور ادھر عشاء کے وقت بھی کھانا کھانا ہے، کولیسٹرول نے بڑھ جانا ہے، اس وقت کتنی رکعتیں؟ 17 رکعتیں۔ اب ادھر بھی یا تو 17 ہوتی یا ادھر بھی 12 ہوتی، نہیں، زور کے وقت کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی، کولیسٹرول برقرار ہو گیا، کچھ جو باقی بچتا تھا وہ تھوڑا بہت کام کیا تو برابر ہو گیا۔ اب جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو ہم نے کام کرنا نہیں، اس وقت سونا ہے، لہذا رکعتیں کچھ زیادہ رکھ دی ہیں تاکہ وہ جو مکمل طور پر ہے وہ اپنی سطح پر برقرار ہو جائے، متوازن ہو جائے، سیٹ ہو جائے، اور پھر اگر سونا جائے تو اسے رات کو کوئی سونے پہ پرابلم نہ ہو۔ اکثر جب ہمیں کچھ نہ کچھ بیماری بڑی آتی ہے وہ کس وقت آتی ہے؟ رات کے وقت حملہ آور ہوتی ہے۔ میدے کے سارے مریض بھی رات کو ہی جاگتے ہیں، جن کے عام طور پر پرابلم بھی رات کو ہوتے ہیں، فالج بھی عام طور پر سوئے سوئے ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ دبا کر کھایا، سو گئے، کولیسٹرول بڑھا اور بیماری میں دبوچ ہوئی۔
اب اس کے بعد رمضان ہے، رمضان میں ہم ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اور زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر کھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پھر نصیب ہوگی. اور ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں برکت ہوتی ہے، اس کی پوچھ کچھ نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں کیونکہ پوچھا نہیں جانا ہے اس لیے دبا کے کھاؤ تو مار دیتا ہو، کیونکہ کچھ ہی بناتے ہیں کوئی نہیں. اس واسطے جتنا مرضی پورا بھری آؤ، ایک ہی کٹوئی دو کٹو بھی پہنچ لیتا بات. تو کیونکہ پوچھا نہیں جاتا اور پھر ہماری حوث ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، پھر ہم دبا کر کھاتے ہیں. یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، جو آیا گرم سرد ہم نے کھا لیا، تلی ہوئی چیزیں کھا لی. تو آپ کو کولیسٹرول جو ہے وہ پہلے بھی بڑا ہوا تھا، اس وجہ سے اور بڑھ گیا. تو اوپر سے کتنی رکعتیں بڑھا دیں، 20. ایسے کیا کریں؟ اور یہ پانی زیادہ پی بیٹھے ہیں، آج تک نماز نہیں پڑھی. تو اسی لیے 20 رکعتیں تھیں کہ وہ جو زیادہ کر بیٹھے ہو نا اور زیادہ ہو جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنی رکعتیں پڑھیں تاکہ آپ کے جسم کی یہ جو باقی فوائد ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کولیسٹرول کا لیول ہے وہ برابر ہے. تو یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو تھوڑی سی یہ نمازوں میں جو حکمت تھی، اس حکمت کے ساتھ اب ایک اور چیز حدیث ہے. آپ کی حدیث کے بعد پھر ختم کرتے ہیں، اگلا جمعہ ہو سکتا ہے ہم اسی پر ہی آئیں نماز پر. نماز کی ظاہر ایک بنیادی چیز ہے، بندہ مومن کے لیے نماز ہے، بولیے بنیادی چیز ہے، روحانی طور پر، ایمانی طور پر اور جسمانی طور پر. اور یہ تینوں چیزوں ساتھ رکھنی ہے. سب سے پہلے ایمان رکھنا ہے، اور ایمان سے پھر اس کے بعد روح باطنی، اور اس کے بعد جسم. مگر جسم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اگر جسم ہی مناسب نہیں ہے، بیمار ہے، تو پھر روحانی کیف بھی حاصل نہیں ہوتا اور ایمانی کیف بھی حاصل نہیں ہوتی. اس کے درجے میں اگرچہ آخری ہے کیونکہ ہم اسے محسوس بھی نہیں کرتے، مگر مرتبے میں اور اہمیت کے اعتبار سے یہ سب سے پہلا ہے. اب اتنی پیاری حدیث ہے، آپ نے یقیناً پہلی بار سنیں گے، کسی نے سنی ہو تو اللہ رب العزت سے مزید برکتیں عطا کرے. آقا نے فرمایا یہ جو رکعتیں ہیں اور یہ جو میڈیکل ہے، آقا کو دیکھو. آقا نے فرمایا، یہ حدیث ہے طبرانی کی، آقا فرماتے ہیں عزیبو طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ. اپنے کھانے کو اور کھانے کے دوران آنے والے کولیسٹرول کو بذکر اللہ والصلاۃ، اللہ کے ذکر اور نماز کے ذریعے حل کرو. کھانے کو ہضم کرو، کس کے ذریعے حل کرو؟ ہضم کرو، کھانے کو ہضم کرو. اب اس سے بڑی بات حدیث شریف ہے کہ اپنا کھانا ہضم کرو کس ذریعے؟ نماز کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے. یہ جو اذکار ہوتے ہیں صوفیاء میں ہلتے ہیں نا ایسے، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا کیا ہوتا ہے، اس کی ورزش ہوتی ہے اور کھانا حل ہوتا ہے، جسم پورا ہلتا ہے اس میں، ذکر بھی اللہ کے ذکر. تو کہا اس کے ذریعے حل کرو، اس کے ذریعے سے ہضم کرو. تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھا لیتے تو کہتے ہیں ہون بھائی نہیں اللہ بھلا اٹھی کے پڑھ سوان. بھئی اسی طرح ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اب آپ سے یار کھانا ذرا زیادہ کھا بیٹھے ہیں، اب کیا کریں گے، اب سو جاتے ہیں، اٹھ کر نماز پڑھیں. ہو سکتا نیند تو بات بھاوے اللہ بھاوے جاگے ہی پکا ہی شاید ہے. تو ہمارا یہ معاملہ ہے، جبکہ آقا فرما رہے ہیں کہ کھانا ہضم کس طرح کرنا ہے، اللہ کے ذکر اور نماز. تو اس ایک حدیث کو اگر ہم قبول کر لیں اور اسی کے مطابق عمل کر لیں کہ جب بھی کبھی کھانا کھا لیں تو فرض نماز جو آ رہی ہے وہ نماز باقاعدگی سے پڑھے اور پوری تعدیل کے ساتھ پڑھے، تاکہ اس سے ہمارا ایمانی فائدہ بھی حاصل ہو، روحانی فائدہ بھی حاصل ہو اور جسمانی اور دینی فائدہ بھی حاصل ہو، اس سے حاصل ہو. تو دوستان جی بکار، یہ
سائنس کے حوالے سے اور ہمارے جسم کی فزیک جو ہے یعنی فزیکلی جو نماز ہمیں فائدہ دیتی ہے اور اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیں کہ بار بار کتنی بار کہا ہے قرآن کریم 700 بار. اور اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ایمان کے ذریعے بھی میرے ساتھ رہے، روحانی طور پر بھی میرا ساتھ رہے اور میرے بندے کو کچھ نہ ہو، اس کا جسم سلامت رہے. گویا نماز کے ذریعے بار بار جب کہتا ہے نا کہ بندے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، تو گویا اللہ دعا کرتا ہے بندے کے لیے کہ میرے بندے تو سلامت رہے، تو سلامت رہے میرے بندے، تو سلامت رہے. تو اللہ رب العزت نے نماز کی صورت میں ہمیں سلامتی کی بار بار کیا دی ہے؟ دعائیں دی. کیا دی ہے؟ دعائیں. تو ہمیں نماز کی اس جو حقیقت ہے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج سے اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں پوری تعدیل کے ساتھ پڑھیں، پوری تعدیل ارکان، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھیں. اور میں اس یقین، جب حدیث ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم جب یہ نماز پڑھیں تو اگر پوری تعدیل ارکان کے ساتھ یعنی ارکان جس طرح ہیں انہیں اسی طرح ہی ادا کیا جائے، تو اگر ہم آج سے کوشش کریں تو ہم میں سے اکثر لوگ جو مریض ہیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور رسول پاک کی سنت کے فیض سے انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نماز کو کما حقو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.